سے آفاقی ادارے سے سہولیات اٹھانے کا آپ انتظار نہیں کر سکتے، ہیلتھ کارڈ سے بینیفیشریز لینے کا آپ اگر انتظار نہیں کر سکتے، 12,000 روپیہ آپ کے اکاؤنٹس میں آتا تھا، وہ آپ اس وقت انتظار نہیں کر سکتے تھے، تو آج جب آپ کو ساتھ دینے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے تو آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اٹھو، نکلو اور ان کے گریبان پکڑو، پوچھو ارشد شریف کے قاتلوں کا، پوچھو ذل شاہ کے قاتلوں کا، پوچھو حمار فاروق کے قاتلوں کا، پوچھو اس عصمت دری کا، پوچھو آپ اس چادر اور چار دیوالی کے تقدس کو پامال کرنے کا، پوچھو ان سے، پوچھو کہ کیوں آپ نے بے عزتی کرنے کی کوشش کی آپ کے لیڈر کی، پوچھو 9 مئی کے ملزمان کا، پوچھو ان تخریب کاروں کا، پوچھو ان لوگوں کا جنہوں نے نواز شریف کو پروٹوکول کے ساتھ لایا، گریبان پکڑو ان کے، گھسیٹو ان کو اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر، لال کرو اسلام آباد کی سڑکوں کو، تب پتا چلے گا کہ یہ زندہ قوم ہے، ورنہ بیٹھے رہو، تم بھی غلام، تمہاری آنے والی نسلیں بھی غلام، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی غلام ہی پیدا ہوں گی۔ جی اوور ٹو یو جی بی ایف ٹی بھائی، سوری میں نے ٹائم لے لیا ہے، بس جذبات پر کوئی قابو ہی مسئلہ نہیں نہیں ہے، رہا۔ دیکھو ایموشن ہائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی تھوڑی دوسری جگہ پر تھا۔ ہمارے پاس عمران ملک صاحب آئے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہے یو کے، تو ان کو مائک دیتے ہیں، باقی بھائیوں کو بھی انشاءاللہ موقع دیں گے۔ عنایت لالا باری تو آپ کی ہے، مگر پہلے میں ملک عمران کو، کیونکہ پاس ٹائم کم ہوتا ہے۔ جی ویلکم ہماری براڈ پہ، آپ کی اپنی براڈ ہے، ملک عمران ویلکم میرا بھائی۔ جی بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا جو اس جذبات میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے بھی لاسٹ سپیچ سنی ہے بھائی جان کی، ان کے ایک اپنے خیالات تھے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو ظلم و ستم اس وقت پاکستان میں کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ جتنی دیر ہماری قوم اٹھے گی نہیں، سڑکوں پہ نہیں نکلے گی، یہ لوگ ہمیں کھا جائیں گے، پاکستان کا کچھ نہیں بننے دیں گے۔ کیوں کہ جو کفت پاکستان کو کامیاب ہونے نہیں دیتی، وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ تو اس لیے میں کیا، میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو اس وقت بہت تکلیف ہوئی ہے۔ جو فیصلہ چیف جسٹس نے کیا ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معاشرے میں رہ کے اپنے آپ کو بیچنے، اپنے گھر والوں کو بھی بیچنے کی ضرورت پڑے تو بیچ دیتے ہیں۔ ان کی کوئی عزت نہ معاشرے میں ہے، نہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا اللہ کے آگے کوئی ان کی عزت ہے۔ ان کے لیے جتنے بھی الفاظ کا گھٹیا سے گھٹیا آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے انتہائی ایک پوری دنیا میں ایک شرمندگی کا باعث بنا ہے۔ جو ہمارے اداروں نے انصاف کیا ہے، سیاسی جماعت کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ جو انہوں نے ناانصافی کی ہے، جو اس وقت ظلم و ستم پاکستان میں ہو رہا ہے، لوگ ہمارے بہنیں لوگ گواہ کر لیے جاتے ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، جو لوگ سپریم کورٹ سے یہ چیزیں کروا رہے ہیں، وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ امن کے ساتھ قانون کے مطابق جنگ لڑنے کی کوشش کی ہے، وہ اب بھی اپنا حق قانون کے انہی اداروں سے مانگے گا جو ادارے اس وقت خان کے خلاف ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے عمران خان کے علاوہ۔ لیکن ہمارے پاس ایک رستہ ہے، وہ ہے انقلاب کا۔ انقلاب پر امن انقلاب بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرے جس سے ہم اپنے ہی لوگوں کا نقصان کریں، وہ نہیں۔ ہمیں نکلنا چاہیے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہمیں کم از کم 1,24 کروڑ میں سے 50 لاکھ بندہ اسلام آباد اکٹھا ہونا چاہیے فوری طور پہ۔ پھر انقلاب آئے گا، پھر پوری دنیا انوالو ہوگی، پھر پتہ چلے گا لوگوں کو کہ یہ زندہ قوم ہے، یہ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں، اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے ہیں، ان کے ووٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے ہمیشہ، میں دیکھتا رہتا ہوں ٹک ٹاک پہ اور ٹویٹرز پہ، لوگ جو اس سٹرگل میں حصہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمیشہ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ کی یہ بھی ایک بہت بڑی پاکستان کی جدوجہد میں آپ کا بھی نام لکھا جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں۔ لیکن اب وقت ہے باہر نکلنے کا۔
ہم تو 19 جنوری کو جو ہے یورپین پارلیمنٹ کے سامنے کر رہے ہیں ایک بڑا احتجاج، وہاں کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہماری اپوائنٹمنٹس بنی ہوئی ہیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو جو حقائق آج کے ہے یہ بھی ان تک جو ہے پٹیشن دائر کر کے ہم جمع کروائیں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور انوالو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی عدالت میں یہ فیصلہ لے کر جائیں خان صاحب کا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ ہم اوورسیز پاکستانی ہر حال میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی پاکستانی قوم کے لیے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ لیڈر ایک ہی ہے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور سچ پہ کھڑے والا ایک سچا امتی ہے، اس نے ہمیں سوچ دی ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہمیں اس نے سٹینڈ دیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کی جیل میں بیٹھ کے بھی اس کی یہ جنگ لڑیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، نہ ہم خاموش رہ سکتے ہیں، کیوں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر پیدا ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی حق و سچ کی بات پر خاموش نہیں رہ سکتے، ان کو بولنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، زندگی اور موت ہمارے مالک کے ہاتھ میں ہے، تکلیفیں بھی وہ دیتا ہے، سکون بھی وہ دیتا ہے، عزت بھی وہ دیتا ہے، ذلت بھی وہ دیتا ہے۔ جب ہمارے نبی نے حکم کیا کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں، میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو قومیں اپنے حق کے لیے آواز نہیں بلند کرتی۔ انہوں نے پھر آپ لوگوں کو، ہماری قوم کو، پاکستانیوں کو پھر انہوں نے ظلم و غلام بنا کے رکھنا ہے۔ اس غلامی سے نکلنے کے لیے اس سے بہتر موقع اب نہیں ہے، اب نکلیں، پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، جتنی دیر ہماری قوم نہیں نکلے گی میرا بھائی اتنی دیر تک لوگ بھی آپ کے ملک کی عدلیہ میں یا آپ کے ان اداروں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے جتنی دیر تک آپ پبلک باہر نہیں کھڑی ہوگی۔ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پبلک ہماری جو ہے وہ ڈر کے پیچھے بیٹھ گئی ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، اتنی لوگوں نے قربانی دی ہے، 20-30 ہزار اور جیلوں میں چلا جائے گا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر قیامت آ بھی جاتی ہے تو یہ لوگ وہ جنتی ہوں گے، یہ لوگ وہ غازی ہوں گے، شہید ہوں گے جو اللہ کے آگے جا کے فخر سے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کو عزت دے گا، اللہ بھی ان کو وہ مقام دے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم حق و سچ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا اس وقت، سب لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنی اس قوم کے لیے جو اس وقت لاچار ہے، مجبور ہے، ان کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی ہے، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ نکلنے کے علاوہ، سڑکوں کے علاوہ کوئی کسی طرح کا بھی جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن پلیز آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات پہ کال کریں کہ نکلے یار، اب وقت ہے، یہ اس سے زیادہ کیا ظلم ہو سکتے ہیں، انتہا کر دی انہوں نے یار، ووٹ کا رائٹ تک لوگوں سے چھین لیا ہے، ان کی زبانیں کاٹ دی ہیں انہوں نے، بولنے تک نہیں ان کو دیا جا رہا۔ جو لوگ اپنے حق کا خاموشی سے جو کرنا چاہتے، جو خاموش ہو گئے، جو اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے، جو آپ سپریم کورٹ کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ خاموشی سے چاہتے تھے کہ ہم اپنے ووٹ کا رائٹ دیں، اور جو بھی فیصلہ دیں گے پوری دنیا کو اور جو ادارے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کا جو حق ہے، جو جمہوریت ہے، جو ہمارے آئین نے ہمیں دی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں اس پہ چلنے نہیں دے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اسی سٹرگل کے ساتھ اپنے پاکستانی لوگوں تک آواز پہنچائیں، کیونکہ آپ کی آواز ہم سے زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ آپ لوگ میڈیا کے اوپر ہیں، آپ کی آواز لوگوں تک بہت دور تک جاتی ہے۔ میرا یہی پیغام ہے ایز اے اوورسیز پاکستانی کہ ہم لا الہ الا اللہ کا نام لے کے اس دنیا میں آئے ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور پاکستان جیسے ملک میں پیدا کیا جس کا لیڈر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی شکل میں دی ہے۔ آج اگر ہم پیچھے ہٹ گئے اللہ نے بھی ہمیں معاف نہیں کرنا۔ میری اپیل ہے کہ پاکستانی قوم آپ نکلے، آپ کے سڑکوں پہ نکلنے کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں، یہ ظلم انہوں نے جو کرنا وہ کر لیا۔ جب ایک دم آپ نکلیں گے، 50 لاکھ بندہ نکلے گا تو نہ تو فوج آگے آگے گولی مار سکے گی آپ کو، تو نہ کوئی سپریم کورٹ آپ کو روک سکتی، نہ کوئی پولیس روک سکتی ہے۔ یہ جو 10-10 20-20 لوگوں کے جو گروپ ہوتے ہیں نا، ان کو روکنا ان کے لیے آسان ہے۔ جب آپ ایک ارادہ، ایک نیت کر کے پاکستانی قوم نکلے گی، انشاءاللہ 5 گھنٹے کے اندر ہر شاید تبدیل ہو جائے گی، نظام بدل جائے گا، عمران خان جیل سے باہر ہوگا۔ صرف آپ لوگوں کا نکلنا، آپ لوگوں کی جرت کو سلام ہوگا۔ اگر آپ لوگ نکل آئے تو آپ کا ملک بچ جائے گا، اگر آپ لوگ نہ نکلے تو بڑی بات کے ساتھ یہ ملک ان لوگوں نے کھا جانا ہے، کھا لیا اور کھا بھی جانا ہے۔
جو رہ گیا ہے وہ رہ جائیں گے، وہی لوگ رہیں گے پاکستان میں جو ایک غلام ہے، جو غلامی کی زندگی برداشت کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے ہی پاکستان میں رہنا ہے، جو لوگ عزت دار ہیں، جو لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. یا تو وہ ملک چھوڑ کے آ جائیں گے یا وہ مر جائیں گے. ایسی غلامی سے بچنے کے لیے ان کے لیے موت اچھی ہے، اس غلامی سے بہتر ہے. تو بس یہی ہے. بھائی نے تو بہت باتیں کی ہیں، وہ لاسٹ جو میرے بھائی تھے ان کے جذبات کو میں بہت سلام پیش زبردست کرتا ہوں. عمران بھائی، وہ ہے بہت اس قابل، ان زبردست. کو گالیاں بھی دینی آپ چاہیے، آیا ان کو کریں، ان نہیں کو نہیں آپ بھائی آیا ایک کریں سیکنڈ. ماشاءاللہ. الفاظ کا استعمال زبردست کرنا بات. چاہیے. لیکن جی جی ہمارے لیڈر نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے احترام کرنا ہے اداروں کا، آپ نے عزت دینی ہے اداروں کو. اس لیے ہمارے جذبات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارے لیڈر کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ ہم ضرور کریں گے، وہ ہمیں کرنا انشاءاللہ چاہیے. انشاءاللہ اگر ہم نہیں کریں انشاءاللہ. گے، یہ بغیرت لوگ جو ہے یہ اور ظلم کریں گے. ان کو روکنے کے لیے ان کا نام لے کے ان کو ذلیل کرنا معاشرے میں یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ یہ ظلم کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے اوپر. یہ کسی ایک شخصیت کے اوپر ظلم نہیں کر رہے، پوری پاکستانی قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو بالکل ظلم کے ایسے ہی ہے. خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم یہ چند لوگ جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جو لوگ حق و سچ کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ زبردست سے لوگوں نے باہر نکلنا ہے. تو اس لیے میں بس میری اپیل ہے، میری دعا ہے میرے اللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے، انشاءاللہ اور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ملک آپ بھائی کو ایک حق و سچ ریکویسٹ ہے، کے لیے اس جدوجہد میں بھرپور اللہ تعالیٰ آپ کو عمران مدد بھائی، دے. ایک عمران بھائی ریکویسٹ ہے ملک بھائی، یہ وہ والا ایک ایک ریکویسٹ ہے. سیکنڈ بی ایف ٹی، صرف ایک سیکنڈ بی ایف ٹی بھائی. عمران بھائی یہ وہ والا بھائی تھا جس نے تقریر کی تھی، آپ ہی کی ٹیم کا ایسا ہے کون؟ خالد. خالد. اچھا خالد بھائی آپ نے، اچھا وہ اس وقت میرا تصویر نہیں آ رہی تھی، میں گاڑی میں تصویر چلا رہا ابھی تھا. میں نے آپ کے لیے آن کی ہے. اچھا اچھا. تو خالد بھائی آپ تو پہلے ہماری ٹیم کا حصہ ہے، آپ کو تو پتہ ہے. لیکن ہمارا وہ فہیم ملک صاحب وہ بھی دن بالکل رات ماشاءاللہ اسی سٹرگل میں لگے رہتے ہیں. لیکن عابد بھائی آپ لوگ اس پہ ضرور کمپین کریں کہ اب ہمیں انشاءاللہ. نکلنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. بغیرت لوگ ہیں، کنجر لوگ ہیں. جو یہ چیف جسٹس ہے نا، یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے. یہ اس دنیا کا سب سے ذلیل انسان یہ ہے. اس نے بالکل آج جی. پوری بالکل. قوم کو تکلیف عمران دی بھائی ہے، پوری قوم کا حق ایک چھینا ہے اس کوشچن. بندے نے آج. عمران بھائی ایک کوشچن ہے. یاد ہے شاید لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے بات کی تھی. ایک ہے ہمارا انصاف ایف ایم ریڈیو اسٹیشن تھا، وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے. کیونکہ ابھی موقع ہے کہ اس کو بھی ہم ایکٹیو کریں اور اس کی ریچ پاکستان میں، کیونکہ وہ اوبیسی مطلب ایئر وے پہ ہے. تو وہ انشاءاللہ اگر اس کی آپ تھوڑی سی انفارمیشن کہیں ادھر ادھر سے ملائیں، ہمارے پاس ٹیم ریڈی ہے جو اس کو آپریٹ کرے گی انشاءاللہ. تو وہ کس اگر کے اس کے پاس ہے کوئی یار؟ مجھے آپ تھوڑا سا بتائیں، مجھے ڈیٹیل دیں، میں آپ کو وہ بندہ ٹریس کر دیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ میرے خیال سے زمان پارک سے چل رہا تھا، وہاں سے کوئی میرے خیال سے کوئی آپ انفارمیشن لیں. جو خان کی جو اوریجنل ٹیم تھی نا آئی ٹی والی، ان سے پتہ کریں. اگر وہ نہیں ہو تو بندے نے یہ بولا کہ اس کے پاس ایک سیکنڈ سیٹ اپ ریڈی ہے، مگر اس میں آپ لوگوں کی پرمیشن یار اس چاہیے. میں ایک تو وہ لالا آئی کے ٹوڈے جو چلا رہا ہے، ایک تو میاں عمر جمیل ہے وہ ڈیل کر رہا ہے اس کو، ایک وہ ہے چلیں ان باکس اپنا. میں بات کر لیں گے ملک بھائی، ان باکس میں پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو چلے کسی مجھے لائیو آپ پہ بات نہیں پرائیویٹ کر کرتے لیجیے. اچھا تو اس کا. بی جی ایف بھائی. ٹی بھائی کا تعارف بھی کروا دیں. جی عمران ملک عمران خلیل، پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف یو کے، ہمارے قائد ہیں، یہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں یہاں پر. اور میں فخر سے آپ کا تعارف بھی کروا رہا ہوں اس بروڈ کے اوپر. جتنے میرے دوست بہن بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو کیونکہ آپ کوئی کس ملک سے کوئی کس ملک سے، تو یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے صدر ملک عمران خلیل صاحب یو کے. بہت زیادہ قربانیاں ہیں جی آپ کی، اور آپ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کیونکہ آپ کے وارنٹ ایشو ہوئے تھے، اپنے فوتگیوں پر بھی آپ پاکستان نہ جا سکے. تو میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں یہاں پر، کیونکہ اب بڑے زبردست انسان ہیں جی ہمارے صدر صاحب. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے تعارف بھی کروا دوں. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی، اب سوال آپ پوچھ سکتے ہیں جی. بہت اچھا. اور ملک صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے پریزیڈنٹ یہاں پر جو ٹک ٹاک کی ہے نا، عابد حسین گوندل ہیں. تو یہ جس بھی براڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ دو پریزیڈنٹ کو ہم نے آپس میں ملا دیا. تو آپ ریئل لائف میں ہے، یہ ہمارے ٹک ٹاک کے پریزیڈنٹ ہے. تو ماشاءاللہ بس یہ کہ اگر اس کی انفارمیشن کہیں سے مل جائے، نہیں ہو تو اس کو پھر لڑکے کو گو ہیڈ دے دیں. وہ میرے خیال سے گلف میں ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے وہیں سے اس نے سیٹ اپ وغیرہ سب کچھ خریدا ہوا ہے. تو اپنے وداؤٹ اینی ایکسپینس ٹو یو گائز،
obviously आप लोगों की उसको सरपरस्ती या चाहिए होगी कर लें फहीम भाई कर को लेंगे शायद भाईजान, मुझे आप डिटेल दे दें, मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। डन हो राब्ता गया, आपका ठीक हो डायरेक्ट गया। राब्ता करवा देता हूँ लोगों से। क्यों उसका पता है क्या होगा कि जितनी आवाजें ज्यादा होंगी ना, अभी खास कर जो ये जज ऐसी हरकतें कर रहा है, कल को कोई और जज करेगा तो हम कहते हैं कि इससे पहले कि वो कोई हरकत करे वी प्रीएम्प्ट और उनको पहले से उनके जो करप्शन के केसेस हैं वो उजागर करें, दिन हो रात हो, इंग्लिश में, अरबी में, फ्रेंच में, जर्मन में, जो जो जुबानें हम सब ओवरसीज को आती हैं उसको उसकी पब्लिशिंग करे कि इंटरनेशनल मीडिया भी अब इनको उठाए, क्योंकि इनफ इज इनफ। लोकल मीडिया में आपको पता है सब कुछ कंट्रोल है। नाउ वी नीड टू चेंज द गेयर एंड वी नीड टू यूज यूरोपियन लैंग्वेजेस। यूरोप में हमारे भाई बहन बैठे हैं, उनको बहुत यूरोपियन लैंग्वेजेस आती हैं, कि उसमें हम इंशाल्लाह वीडियो बनाना भी शुरू करेंगे। अभी तो हम सिर्फ उर्दू में बनाते थे, अब हम लोकल जुबानें भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे और जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, तो क्योंकि ज्यादातर उनमें से अगर किसी के हाथ ये खबरें चलती हैं तो जबरदस्त। और ये खालिद भाई जो है और आबिद भाई शायद आपको मिले भी इंशाल्लाह, जब आप आएंगे ना 19 को, तो ये शायद आपसे मुलाकात भी करें। ठीक हो गया इंशाल्लाह। जी खालिद भाई इनके साथ ही जाएंगे ना जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अब बीएफटी तो अब जाहिर बात है बीएफटी तो नजर नहीं आएगा, मगर इंशाल्लाह आप लोग से आबिद भाई जरूर मिलेंगे। बिग रिस्पेक्ट। अभी इनायत लाला को इनायत लाला किधर चले गए? वो पहले जो मेरे भाई बोल रहे थे, बड़ी जज्बाती तकरीर कर रहे थे, वो उनका थोड़ा सा तारफ कराते हैं मुझे। वो खालिद ही हूँ, मैं ही हूँ इमरान भाई। अच्छा आप ही थे, माशाल्लाह। अच्छा अल्लाह अकबर। इमरान भाई बस वो कितने यही है तारुफ करवाए। कि ख्यालात का इजहार तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें तकलीफ होती है जब हम अपने ही दारों का जो जुल्म हम पे करते हैं उनका नाम ले, तो हमें इस बात की भी तकलीफ होती है। उनमें से चंद लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं सिर्फ, बाकी तो सारे माशाल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली हमारी पाक फौज बैठी हुई है, ऐसा कोई इमरान इशू भाई, नहीं है। इमरान भाई, चंद लोग अगर जो हम है मुर्शिद को पूरे अगर मुल्क मुर्शिद का को हम फैसला फॉलो करते हैं, इमरान भाई, अगर हम मुर्शिद को फॉलो करते हैं तो राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। हमारे यस मुर्शिद ने बोला है कि डर्टी हैरी, डर्टी हैरी। उसने पूरी पाक आर्मी को नहीं बोला था, डर्टी हैरी उसने लाइव बोला है। ठीक है ना? तो बिल्कुल जो चीज बिल्कुल गलत है वो बिल्कुल गलत है। उनका मैं वही कहता हूँ कि हमें जब भी नाम लेके हम बात करें ना, तो वो एक अच्छा मैसेज डिलीवर होता है। जब हम दारों का नाम यूज करते हैं ना, उसमें ऐसे लोगों को तकलीफ होती है जो उसमें पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो एक इंसाफ के लिए, एक हक और सच के लिए काम कर रहे हैं, उनको फिर तकलीफ होती है, क्योंकि वो उस दायरे के अंदर आ जाते हैं, फिर उनका नाम भी उस दायरे के अंदर बदनामी का बायस बनता है। इसलिए हमें नाम लेके बात करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एक हिम्मत और हौसले के साथ एक इंसाफ और एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के बात करनी चाहिए, कि जिससे उनको तकलीफ भी हो और उनको महसूस भी हो कि हम जो कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम हमसे खफा है। क्यों खफा है? क्योंकि हम जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके खिलाफ जब लोग आवाज उठा रहे हो तो उनके साथ इंसाफ के लिए सामने खड़ा होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। और उनको चीफ जस्टिस साहब जबरदस्त। को और चीफ और जी जी, आर्मी स्टाफ को इस चीज का जवाब देना चाहिए पाकिस्तानी कौम, क्योंकि भी वो हकीकत में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस बेस पे कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम का ये हक है पूछने का, और उनका हक है उनको बताने का। जुल्म करने का हक किसी जबरदस्त। को नहीं है अच्छा पाकिस्तानी कौम। इमरान भाई, इमरान भाई अगर आपके पास टाइम है आप थोड़ा सा बैठे रहिए, क्योंकि हमारे पास ये जी क्यू भाई हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, तो इनकी भी आप आवाज सुनेंगे, जबरदस्त बोलते हैं। हमारे इनायत लाला भी बोलेंगे, अबू हमदान भाई भी बोलेंगे, तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है इनको भी जरा सुन लें। जी जी, ओवर टू इनायत लाला। अच्छा जी क्यू भाई, हम आपको सीढ़ी फेंकेंगे, आप भी ऊपर आ जाए। अच्छा आगे आप, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। इनायत लाला वेलकम, आपके पास माइक है। इनायत लाला ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को सलाम हो। मैं तो सुनता रहा हूँ कुछ देर मसरूफ़ भी रहा हूँ, लेकिन आज का दिन कुछ इस तरह है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिसको अदायगी मैं कर सकूँ। तो आप बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा उसमें रहे ना, डोमेन में। बहरहाल डोमेन का वक्त चला गया है। अब जैसे पहले भाई ने कह दिया है कि आप निकलना होगा, तो निकलने के लाला मैं एक अलावा चीज कंफर्म कर दूं, लाला एक मिनट, लाला एक चीज मैं छोटी सी ऐड करता हूँ। आप खुल के बोलो, खुल के अपने ख्यालात का इजहार करें। सिर्फ मेरी एक चीज पे रिजर्वेशन है कि गाली गलौज जो है ना आप तो कभी नहीं गाली करते, गलौज मगर को मेरा छोड़ बाकी दीजिए। मैं मेरी बात सुनिए, जो दिल में है हम वो कहेंगे। जबान कहाँ जाती है दिल के साथ, उसका मैं कोई डन हो गया, डन हो गया लाला, डन हो गया मैं लाला, डन हो उसका गया। कोई एग्रीमेंट कर नहीं सकता ना। देखिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, डन हो गया, मैं डन हो मैं गया, डन हो चूंकि गया, इस डन हो गया। जलील शख्स को आज से 8 साल पहले से जानता हूँ, ठीक है। इसने जो हुदैबिया पेपरमैन में जो फैसला दिया था नवाज शरीफ के हक में,
ایسا فیصلہ دنیا میں کہیں ہوا نہیں ہے. یعنی ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا شخص، اور پھر کیا کرتا ہے کہ جب 2 ججوں کا فیصلہ آتا ہے، یہ ذاتی غلام ہے نواز شریف کا. جب 2 ججوں کا فیصلہ آتا ہے، ڈسپیوٹ فیصلہ آتا ہے کہ ایک نے اس کے حق میں دیا نواز شریف کی، دوسرے نے اس کے خلاف دیا، تو اس نے ریفری جج بن کر اور یہ فیصلہ سنایا کہ آج کے بعد ایک تو یہ کیس ختم ہو چکا ہے، اور اس پر میڈیا میں بات بھی نہیں ہوگی. یعنی اتنا کہ پوری میڈیا کو بھی پابند کیا، اب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں اس پہ بات نہیں کریں گے نواز شریف کے حدیبیہ پیپر مل پر. اس دن سے لے کر کتنے سال ہو گئے آج تک اس شخص کو میں نے فارغ نہیں کیا. آپ میرے پلے لسٹ یوٹیوب میں چلے جائیں تو آپ کو سارا کچھ ملے گا وہاں سے. ٹھیک ہے، تو میں ویسے نہیں تھا، میں نہ اس کو جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، نہ میرا کوئی پڑوسی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ دشمن ہے. لیکن جو پاکستان کے آئین کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس اچھے الفاظ نہیں ہو سکتے. بی ایف ٹی بھائی، یہ غلط بات ہے. پھر جب یہ پکڑا گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کی بیوی اور یہ 20 کروڑ کی جائیداد اس کی پکڑی گئی لندن میں. اس کی کل تنخواہ اس کی بیوی کی کیا تھی؟ 1,20,000، اور وہ خرید رہی ہے لندن میں 20 کروڑ کی جائیداد. ان کے بیٹے لندن میں پڑھ رہے ہیں. جب کچھ نہ بنا تو وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو ٹیکنیکل طریقوں سے اس نے خود کو، یعنی یہ مدعے پر کبھی نہیں آیا کورٹ میں. سپریم جوڈیشل کیس میں کیس چلا گیا، وہاں سے آتے سپریم کورٹ میں آ گیا، اس کے خلاف فیصلہ آیا. اس کے خلاف کیس فیصلہ آیا 7-3 سے، یعنی 7 اس کے خلاف، 3 اس کے حق میں. پھر ریویو میں یہ چلا گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ریویو کا قانون دنیا میں 1% چانس ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور اس ریویو میں ہوا کیا کہ 6-4 کا فیصلہ آیا، 6 اس کے حق میں ہو گئے، 4 اس کے خلاف. یہ ہوا کیونکہ اس نے جو فوجیوں کی بوٹوں کی پالش شروع کر دی. یہ مشہور تھا کہ یہ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ ہیومن رائٹ کا چیمپئن ہے. وہ سارا دڑام سے گر گیا اس کی بے غیرتی کی وجہ سے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس سے سارے معاہدے کر لیے کہ جو ہم کہیں گے وہ آپ کریں گے، کوئی عدالت نہیں ہوگی، ہماری حکم کی تعمیل ہوگی. اور اس نے وہ زبردست طریقے سے، ایک تو جس طرح نواز شریف کو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی تھی، جس طرح لایا گیا کنوکٹڈ مجرم اسکوانڈر کو، وہ آپ کے سامنے ہے. تیر چلتے رہے لوگوں کی دلوں پر، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، اس کی موجودگی میں ہوتا رہا، اور یہ کرتا رہا، یہ شامل رہا. یہ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں ہے، یہ نواز شریف کے گھر کا خادم ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس سے یہ جو میں بار بار آپ کو براڈ پہ کہتا تھا کہ بھائی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کو یہ اس طرح نشان الاؤڈ کرے گا. بلکہ یعنی چیف الیکشن کمشنر کو پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کی آپ کو جغرافیہ اور تاریخ اس کا بتاتے ہیں کہ یہ ہے کون. یہ جھوٹ کا وہ کہتا ہے میرا باپ قاضی عیسیٰ. وہ بھائی وہ قاضی عیسیٰ جو تھا وہ ایوب خان کے چرنوں میں بیٹھنے والا شخص تھا، اور اس کو ایک دن نکالا گیا گیٹ سے کہ بھائی تم ادھر بار بار کیوں آتے ہو. یہ اس شخص کا لڑکا ہے، اور یہ کہتا ہے میرا باپ قائد اعظم کے پاس تھا. ٹھیک ہے، اس کا پورا خاندان کا یہ ریکارڈ ہے. یہ صرف غلامی چاپلوسی کر سکتے ہیں یہ، اور اس میں کیا کریڈیبلٹی ہے. اور یہ اتنا ذلیل انسان ہے، اتنے طریقے اس کو معلوم ہے اس کرسی تک پہنچنے کے لیے کہ جب عدلیہ بحالی کے تحریک شروع ہوا تو یہ اسپوکس پرسن بن گیا. یہ اور اطہر من اللہ، یہ اسپوکس پرسن بنا. اور جب عدلیہ بحال ہوئی تو یہ ڈائریکٹ بھیجا گیا، ایک وکیل، عام وکیل یعنی سڑک چاپ وکیل کو بھیجا گیا ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. اب آپ دیکھیے کہ اس کا کردار کیسے ہو. پھر وہاں سے ہوتے ہوتے یہ آ گیا سپریم کورٹ میں بھی اس کا سارا کچھ ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے بنا ہے کہ یہ عمران خان کی دشمنی کے لیے. جب ایک شخص کے پیچھے اس طرح پڑا ہو جو 20 کروڑ عوام کا نمائندہ ہو، 25 کروڑ میں سے 20 کروڑ کا نمائندہ ہو، اس کے پیچھے پڑا ہو، تو کیا ہم اس کو معاف کریں گے؟ اس کو ہم عزت دیں گے؟ اور پھر آئین و قانون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس نے تو سارے آرٹیکل رون کر ڈال دیے. آرٹیکل 17 کو آج کے فیصلے میں اس نے رون کر ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب الیکشن نہیں ہوا پنجاب میں 14 مئی کو، پنجاب میں جو الیکشن ہونا تھا وہ اس کی وجہ سے کہ فیصلہ آیا 3-2 کا، اور اس نے کیا کہا کہ یہ 4-2 کا فیصلہ ہے.
یعنی یہ ابتدا سے یہ جو کہتا تھا نا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، انسانی حقوق کی عملداری ہونی چاہیے، یہ سب بکواس کرتا ہے، یہ بہت فراڈی شخص ہے، اس لیے اس کو لوگ کہتے ہیں جسٹس فراڈ عیسیٰ۔ اب اس فراڈ عیسیٰ کو ذرا دیکھ لیجئے کہ آج جو اس نے کردار ادا کیا ہے، اس کو بات لیک ہو گئی کہ وہ بیٹ مین کا وہ نشان بھی آنے والا ہے، تو اس نے فوراً یہ باوثوق ذرائع سے میں کہتا ہوں، اس نے کہا میں تو یہ بھی کر دوں گا لیکن وہاں آپ لوگ کریں، یعنی کن کو کہا پیغام کس کو بھیجا، DISI کو پیغام بھیجا، اور انہوں نے اس شخص کو بھی لاپتہ کر دیا ہے جس نے پارٹی رجسٹر کی تھی بیٹ پر۔ یعنی اتنا، یعنی کہ انصاف کے اداروں میں اگر اتنا بغض ہو اور اتنا ہی گر سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جس طرح آغا صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے ججز ہے یہ طوائفوں سے یعنی طوائف کی عزت ہے، ان کی عزت نہیں ہے، یہ نواز شریف کے زر خرید غلام ہے، تو پھر اس پر کیس بنایا گیا۔ آج میں کہتا ہوں کہ اس شخص کو سلوٹ ہے، اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل ان پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ نکلنا ہوگا اور ان کو تباہ اور برباد کرنا ہوگا۔ اگر ان کو آپ تباہ اور برباد نہیں کریں گے، مطلب میرا یہ ہے کہ آپ نکلے، آپ کا لیڈر یہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان پر حملہ آور ہو یار، لیکن ہم کیسے قوم ہیں، 25 کروڑ عوام جو 20 کروڑ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم گھروں میں بیٹھے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ غم عمر بر رہے گا، یہ اتنا زبردست دل کو لگا ہے یہ غم کہ یہ نکلنے والا نہیں ہے یہ غم۔ یعنی ایک شہزادہ ہماری وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے، اور ہم کیا ہے کہ 20 کروڑ، یہ 20 کروڑ تو یار ایسی چیونٹیاں بھی نہیں ہوتی، جیسے ہم قوم ہیں ایسے 20 کروڑ چیونٹیاں بھی کوئی عمل کر سکتی ہے، یہ کے لیے ہمارا قوم نے آج تک کوئی عمل نہیں کیا۔ یہ ہم جھوٹ کے جو دلاسے دیتے ہیں کہ قوم نکلے گی، وہ بھائی ہم نکالنا چاہتے ہیں، ہم اسی طرح کریں گے، ہماری اس میں موت بھی آ جائے تو ہم یہ بات کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ اور اس کا ساتھی جج جو ہے سردار طارق مسعود، وہ ابھی کیا بنے گا، وہ بھی چیف جسٹس بنے گا ماشاءاللہ، جس نے ریٹائر ہونا تھا اب وہ بھی چیف جسٹس بنے گا، کیونکہ اعجاز الحسن صاحب چلے گئے تو اس کو بھی موقع مل گیا، کیونکہ یہ 2 سال کا اور بھی ان کے ٹینیور بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسے ججز پھر کب ملیں گے؟ اب تو پورے کا پورا سپریم کورٹ ان کا ہو گیا، ابھی منیب اختر استعفیٰ دینے والا ہے، عائشہ ملک استعفیٰ دینے والی ہے، اسی طرح ایک اور ہے جسٹس یہ ان کے ساتھ جو بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا مظہر علی۔ اب کیا ہوگا کہ 17 کے 17 ججز غلام ہوں گے، نواز شریف کی جاتی عمرہ کے گیٹ کے غلام ہوں گے۔ اس سے کیا ملک آگے بڑھتے ہیں؟ کیا اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو سکے گی؟ کیا یہ ملک کبھی عزت بھی پا سکے گا؟ جس نے اس ملک کو عزت دی تھی تو وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے، باقی تو آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اس وقت بھی ہم پاکستان بحیثیت پاکستانی ہم اس طرح خاموش رہیں گے تو ہمارا یعنی ہم سے گرا ہوا مخلوق دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا کہ اس 75 سال میں پہلی دفعہ آپ کو ایک لیڈر اللہ نے عطا کیا، لیکن ہم اتنے ناشکر قوم ہیں کہ ہم نے اس کا بھی کوئی خیال نہیں کیا۔ یہ زندہ آباد مرد آباد کے نعروں کو چھوڑ دیجئے، پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جب تک ہم پریکٹیکلی، اور یہ ان کا ہے کتنا، حیثیت ان کی کیا ہے؟ یہ بھائی نے تو کہا تھا 50 لاکھ لوگ ہوں، 50 بہت بڑی بات ہے بھائی، 5 لاکھ لوگ چاہیے، 5 لاکھ صرف اسلام آباد سے گھیرا ڈال دیں، یہ سب بھاگ جائیں گے، اور یہ بہت سے طریقوں سے ہو سکتا ہے، لیکن افسوس کہ عمران خان اندر ہے اور پارٹی کے اندر کوئی تنظیم نہیں ہے اس وقت، اور اس کے لیے ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو ان حربوں کو جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے میسج دیا جاتا ہے، کیسے ان کو آرام سے لا کر اسلام آباد میں بٹھایا جاتا ہے۔ نہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں رہے گا، نہ یہ غلیظ غنڈے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ یہ رہیں گے۔ اب تو انہوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کے حق میں فیصلے دی ہے یا حق و سچ، یعنی آئین کے فیصلے حق میں نہیں، جو آئینی فیصلے دی ہے ان کو بھی یہ لوگ ہائی کورٹ تک سے نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا سیاہ باب شروع ہو گیا ہے کہ جو سن 71 میں ہمارے ساتھ ہوا تھا، یہ اس سے
درجنوں بڑا سانحہ ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک مشرقی پاکستان تھا جہاں ان کے 92,000 پتلونیں ادھر ابھی بھی لٹکی ہوئی ہیں، وہ تو چھوڑ دیجئے، وہ ان کے لیے تھا، لیکن ہمارا اس وقت یہ کیا ڈس انٹیگریشن آف ویسٹ پاکستان یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا۔ اور یہ کیا تھا، خواہش تھی نواز شریف کی کہ میں پہلے تو پاکستانی فوج کو پنجاب پولیس بناؤں گا، اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جب آپ کا فوج پنجاب پولیس بن گیا تو پھر آپ سے اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اب تو معمولی سا حرکت بھی اس ملک کو توڑ سکتا ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایٹمی قوت ہے، ہم بھی بڑے خوش تھے، بڑے ہمیں فخر تھا، لیکن دیکھیے یہ تو وہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ ہجڑے کے گھر میں بندوق آئی تھی تو پھر اس کے لیے انہوں نے چوکیدار رکھا کہ بھائی ہماری بندوق کی چوکیداری کرو۔ یہ تو ہم وہ قوم بن چکے ہیں، ہمارے سے کوئی توقع نہیں ہے دنیا کو کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر، یہ ہم جھوٹ کا جو پڑھتے رہے ہیں اور مطالعہ پاکستان پڑھتے رہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ تھا۔ حقیقت میں آپ کے پاس کبھی بھی آپ آزاد بھی نہیں ہوئے تھے اور نہ کبھی آپ کے پاس لیڈر آیا تھا۔ پہلی دفعہ آپ کو ملا، اس کے ساتھ کیا حشر ہوا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے مل کر عمران خان کا جو حال کیا، کیا وہ آپ کو یہ کہے گا، وہ روئے گا کہ میں بہت تنگ ہوں؟ اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے سارا کچھ، پہلے 2 ہفتے جو کچھ اس کے ساتھ اٹک جیل میں ہوا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ لیکن وہ شخص میں سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ انسان ہے یا پہاڑ ہے یا کیا ہے وہ چیز، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں خود بحیثیت انسان ایک دن یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اور اس نے سب کچھ برداشت کیا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یعنی اس کا مقام دیکھ لیجئے، اس کا دنیا میں عزت دیکھ لیجئے، اور جو تذلیل اس کو ہوئی ہے برینجر کے ہاتھوں، یہ ہم بھول سکیں گے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں 9th میں انہوں نے خود کرایا تھا، یہ ایک پلان طریقے سے ہوا تھا سب کچھ، لیکن یہ کوئی مقدسات نہیں تھے۔ کور کمانڈر کا گھر مقدسات میں نہیں آتا۔ فرانس میں ایک شخص قتل ہوا پولیس کے ہاتھوں، کروڑوں لوگ نکلے اور 250 مکانات کو صرف 6 گھنٹے میں جلایا گیا۔ تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملک کے دشمن ہیں؟ اور یہ ادھر کیا یہ جناح ہاؤس، بھائی جناح صاحب کو تو اس کا کبھی قبضہ نہیں ملا تھا، ایک دن وہ اس میں رہا نہیں تھا، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس بنا دیا اس کو۔ اور اس کے آڑ میں یہ جو پیڈ میڈیا، یہ بکاری صحافی، یہ ذلیل لوگ یہ کیا کیا بکواس کرتے رہے، اور ہم میں وہ حص ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے کیوں ہیں، جو بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کو دیکھنا بند کریں، یہ غلیظ میڈیا کو مت دے کہ سوشل میڈیا پر آپ کو حقائق بتائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس ہماری باتوں پر ہمارے لوگ اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، کیا لائحہ اختیار کرنا ہے۔ اب تو ڈو اور ڈائی والا مقام آ گیا ہے، اس سے آگے آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ یا آپ نے نکلنا ہے یا سرنڈر کرنا ہے، اور ان کی اولادوں کے غلام آپ رہیں گے۔ جی اوور ٹو یو سر۔ جی بی ایف ٹی بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی سو گئے ہو؟ بی ایف ٹی بھائی سو گئے ناصر ہو؟ بھائی مجھ سے تو کہا نہیں جا رہا، بس میں تھوڑا سا وہ ہوں، تو میں تو نہیں میں جاگا ہوں، میں دوسری سائٹ پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، تو میں نے کہا میں بولوں گا وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گی۔ تو اگر ہم کوئی مائی غلط، اپولوجیز۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، وہ میں ریکارڈ کر رہا تھا، تو میں نے کہا میں بولوں گا تو وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا، اس لیے میں میوٹ پہ تھا۔ اچھا، جی کیو بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں، لالا ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، ان کا انٹروڈکشن وہ خود کرائیں گے۔ جی کیو بھائی یہ ہمارے عنایت لالا ہیں، آپ نے ان کی باتیں سنی ہے، ماشاءاللہ ان کو کافی نالج ہے، اور خاص کر پاکستانی پولیٹکس کو تو ان سائڈ آؤٹ سائڈ جانتے ہیں۔ ابو حمدان بھائی ہیں، خالد محمود بھائی ہیں، مرشد بھائی ہیں، اور عابد بھائی کو تو آپ آلریڈی جانتے ہیں، اور لیبر بھائی کو۔ تو اوور ٹو یو جی کیو بھائی، آپ اپنا تعارف کرائیں، اور پھر آج کے بارے میں اگر آپ جو فیصلہ ہوا اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے اور کیا سجیشن دیں گے۔ اچھا مرشد بھائی، سوری، پہلے مرشد بھائی نے بات کرنی ہے۔ مرشد بھائی کا آپ کے پاس دے لیں جی۔ جی مرشد بھائی نے بات کرنی ہے۔ مجھے سر دوبارہ آنا ہوگا، مجھے جی السلام علیکم۔
سوری بی ایف بھائی، آپ نے روکا تھا بیچ میں مجھے، تو مجھے جو خالد صاحب نے کہا ہے اور جو سر نے کہا ہے بہت اچھی بات کی ہے، تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کسی کو رستے میں روکا مت کیجئے، کیونکہ دل کا اظہار ہے اور ہمیں کرنا پڑے گا یہ سب کچھ۔ میں تو کسی کی براٹ پر جا کے ایسی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی مجھے روک دیا تھا، 2 آدمیوں کو اور کو روکا کہ بھائی ایسی بات مت کیجئے۔ ہاں میں یہاں کہوں گا کہ گال گلوچی کسی نے نہیں دی، گال گلوچی نہیں ہونی چاہیے، باقی جو ہے مذمت جو جتنی ہو سکتی ہے سخت سے سخت کریں ان کے ساتھ۔ تو آئی ڈی کی رہی بات، تو آئی ڈی ایسی آئی ڈی ہیں جو ہے نا ہانسا پر قربان ہے، میں نے جتنی کی ہیں نا وہ میں جانتا ہوں، جتنی منجی میں نے ان کی ٹھوکی ہے نا وہ میں جانتا ہوں۔ تو عبد بھائی سے گزارش ہے کہ 2-3 آئیڈیاں جو ہے ایکسٹرا رکھ لیں ساتھ میں، اور دل کھول کے بات کیا کریں آپ پلیز، یہ ریکویسٹ ہے آپ سے۔ کیا بات کرنے دیا کریں آدمی کو، ہر آدمی کو اپنا دل کا اظہار کرنے دیا کریں۔ میں تب سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں بول نہیں سکتا ہوں، میں جو مجھے پرابلم ہوئی ہے نا اس وجہ سے جو آج ان لوگوں نے کیا ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں بس۔ اللہ خیر کرے میرے بھائی، آپ بولیں کیوں؟ اصل میں یہ جتنے بھائی بیٹھے نا، عنایت لالا یہ میرے بڑے بھائی ہیں، عابد میرے بڑے بھائی ہیں، ابو حمدان میرے بھائی ہیں، خالد محمود یہ، اور لیبر میرا چھوٹا بھائی ہے مانی، تو ہم بھائی بھائی سارے ہم یہ ایک قسم کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم صرف فرینڈ نہیں ہیں۔ تو ہم جو آپس میں بات کرتے ہیں نا کوئی دل پہ نہیں لیتا، تو شاید آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوا۔ آپ بھی ہمارے ماشاءاللہ بھائی بن جائیں گے، آپ بھی آیا کریں۔ تو جب میں ان سے بات کرتا ہوں نا یہ میری کوئی بات دل پہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی بات دل پر نہیں لی میں نے جو یہ کہا ہے کہ جو آج پاکستان میں ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، بالکل اور خالد بھائی نے بھی جو کہا ہے وہ بہت اچھی بات کی ہے، اور نیت اللہ بھائی نے بھی جو کہا ہے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ کسی کو روکا ٹوکا مت کریں، دل کا اظہار مرشد کرنے بھائی، دیا کریں۔ آپ سے غلط فہمی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ ہے، لیکن مجھے جو ہوا ہے آج وہ اچھا نہیں لگا جو پاکستان میں ہوا ہے۔ مرشد جی بھائی، پاکستان مرشد بھائی، اس طرح وہ بی ایف ٹی بھائی نے اس لیے کہ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچے بہنیں سن رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ بعض اوقات روک دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں بات جذبات میں بے کر اس طرف نہ نکل جائے۔ آپ سمجھ گئے نا میری بات نا؟ نہیں تو میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں، تو ان کی بات میرے میں دل کے سمجھتا طوطے، ہوں، بڑے ہیں ہم سے، میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات، بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے، لیکن بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی گال گلوچی نہیں کر رہا، اپنا مذمت بالکل اچھی کر رہا ہے، اچھی بالکل، بات سے کر رہا ہے، اچھی پیٹ کر رہا ہے، تو زندہ اس باد، کو روکا نہ کریں پلیز۔ زندہ باقی باد، جی جی آئیڈیا اگر آپ کو آئیڈیاں چاہیے تو میں بنا کے دوں گا اپنے بھائی کو، آئیڈیا جتنی ہیں چاہیے بہت بہت شکریہ، میرے پاس اس بہت ٹائم، شکریہ۔ میں دیکھیں میں کچھ نہیں کرتا ہوں، میرے پاس اس ٹائم 5-6 آئیڈیاں پڑی ہوئی ہیں، میں کچھ اور نہیں کرتا۔ دوسری بات بی ایف ٹی بھائی، میں آپ سب لوگوں سے بات شیئر کر دوں، میں اور مرشد بھائی ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، لیکن ہیں بھی الحمدللہ، لیکن درمیان میں مرشد بھائی کے ساتھ جس آئی ڈی کے اوپر میں فالوئنگ لسٹ میں تھا وہ ان کی آئی ڈی اڑ گئی، اور دوسری پر انہوں نے مجھے فالو نہیں کیا، میں نے ان کو فالو نہیں کیا۔ تو پھر جب مرشد بھائی نے میرا چہرہ دیکھا تو مجھے پہچان لیا اور کہا کہ وہ خالد تو وہاں سے ہماری پھر دوبارہ دوستی بحال ہوئی الحمدللہ۔ اور میں نے مرشد بھائی سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ یہاں پر آیا کریں، تو مرشد بھائی کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور مرشد بھائی میں پھر آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی اپنی بروڈ ہے، آپ کی اپنی بیٹھک ہے، تو آپ نے ہر حال میں ہر قیمت پر یہاں پر آنا ہے۔ یہ آپ کو اپنے بھائی کی درخواست بھی سمجھیں، حکم بھی سمجھیں، جو سمجھیں وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی مرشد بھائی؟ جی انشاءاللہ ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک خان صاحب نے ایک فیملی بنائی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، اور ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں سے، تو یہاں پر آ کے ایک دوسرے کو جانا ہم نے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں سب سے پی ٹی آئی ٹیک جتنی میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جیسے تسبیح ہے ایسے پرو دیا خان صاحب نے ہمیں، جیسے تسبیح میں دانے ہوتے ہیں۔ بس یہی کہوں گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ اچھا کام کر رہے ہو، اور بڑھ چڑھ کے جو بھی کرنا چاہتا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے۔ اوور ٹو یو، تھینک یو سو مچ۔
नो वरीज देखो सजेशन ऑलवेज वेलकम होती है, यू मोर देन वेलकम, कभी भी माशाल्लाह आप आए, आपका अपना घर है, मगर वो हर ब्रॉड थोड़ी सी डिफरेंट चलती है, तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अभी जाते हैं अबू हमदान भाई, आपका माइक काफी देर से खामोश था, तो फिर आपके पास आते हैं, फिर जाते हैं लेबरल भाई के पास, सईद भाई और मूसा भाई, आपको वेलकम, काफी दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी। जी अबू हमदान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं बात करनी थी, मैंने वो आमिर भाई भी चले गए हैं और मलिक साहब जो बैठे हुए थे हमारे, वो जो सदर हैं पीटीआई के यूके में, तो उनकी बात बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं कुछ चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ। वो इख्तलाफ ये है सर, ये गरीब आवाम अपने खून पसीने की कमाई, अपने बच्चों के पेट काट कर इन इदारों में भर्ती हुए एहलकारों को पालती है, इन बड़े बड़े ओहदेदारों को पालती है, इनको तनख्वाहें दी जाती है, तो फिर हम क्यों ना बात करें इन इदारों के बारे में जो कि खामोश तमाशाई बने इनके हुक्मों की तामील कर रहे हैं, इन बैरूनी आकाओं के ग़ुलामों की हुक्मों की तामील कर रहे हैं। क्यों ना हम बात करें, हमारा हक है, हम मालिक हैं इस मुल्क के। ये गरीब का बच्चा जो सड़कों पर तड़प तड़प के मर जाता है, जिसके पास सेहत कार्ड की सहूलियत नहीं होती, जिसके पास पैसे नहीं होते, जिसके माँ बाप के पास किसको हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस में, उसको कम से कम एम्बुलेंस में या रिक्शे में लेकर जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए या किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाए, उसे धुतकार दिया जाता है, क्योंकि हेल्थ कार्ड की सहूलत, जो हेल्थ कार्ड उनको फराम किया जाता है एक मुहिब्बे वतन लीडर की जानिब से, वो भी उनसे उसका हक छीन लिया जाता है। हाँ, ये बात सच है, इमरान खान ने कौम पर एहसान नहीं किया था, सच बात है, लेकिन उसने अपनी कौम का पैसा अपनी कौम पे लगाया था और सही जगह पे लगाया था। हेल्थ कार्ड की जो सहूलत इमरान खान ने दी थी, वो ये कौम का टैक्स का खून पसीने की कमाई उनको सही मानों में उनके हकदारों तक पहुंचाई थी। लेकिन जब हमें कहा जाए कि भाई आपने इदारों के खिलाफ बात है, क्यों ना करें हम इदारों के खिलाफ बातें। यही इदारों के कुत्ते हमारे घरों में घुस के हमारी माँ बहनों की तजलील करते, उनके कपड़े फाड़ते हैं। जहाँ इनको हुक्म मिले, एक बंदा नॉमिनेशन पेपर जमा कराने जा रहा होता है, उसको अगवा कर लिया जाता है, उससे इस तरह से उससे पेपर्स छीन लिए जाते हैं जैसे कि उनके बाप दादा की ज़मीन के कागजात हो, जो उन पे कब्जा हो रहा हो, वो छीन के भाग जाते हैं। क्यों ना हम बात करें, करेंगे हम बात, हमारा हक है बात करने का, हम उठाएंगे उंगली इन पर, हम बात करेंगे। और वक्त आया जब हमें हमारा हक ना मिला। हम अभी तक पुरअमन हैं, 8 फरवरी तक भी हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन वाज़ेह रहे 8 फरवरी के बाद हमें हमारा अगर हक ना मिला तो फिर हमसे कोई भी पुरअमन रहने की उम्मीद ना रखे। फ्राडीसा साहब, ये आपको खुला पैगाम है। आसिम मुनीर साहब, आपको खुला पैगाम है। सिकंदर सुल्तान साहब, आपको भी खुला पैगाम है। हम पुरअमन नहीं बैठेंगे। हम अब तक कानून का एहतराम कर रहे हैं। हम उस लीडर के फॉलोअर हैं जिसने अब तक रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतनी अजियतें, इतनी बेगैरतियों की बेगैरतियाँ बर्दाश्त की है, किरदार कुशियाँ बर्दाश्त की हैं, धक्के बर्दाश्त किए, इंजरी पर लातें बर्दाश्त की है, जो उनकी इंजर्ड, उनका जो टांग थी उन पर लातें बर्दाश्त की है। एक ऐसा मुहिब्बे वतन और एक ऐसा उम्मत मुस्लिमा का आलीशान लीडर और दुनिया की नामी गिरामी शख्सियत जिसको दुनिया सलाम करती है, उसने अपने कॉलर पे एक बेगैरत को हाथ डालते हुए भी बर्दाश्त किया। हम उस लीडर के फॉलोअर्स हैं। हम चुप बैठे, हम ना नाम लें इनका? क्यों भाई, लेंगे नाम, एक एक किरदार का नाम लेंगे। और अब हमें नहीं पता कि जो इनके टोले आते हैं, उनके टोलों में जो निकाब पोश आते हैं और जो पुलिस एहलकार आते हैं, हमें नहीं पता होता, तो फिर हम तो इदारों का ही नाम लेंगे हम नाम, घसीटेंगे हम इनको सड़कों पर इंशाअल्लाह। ओवर टू यू BFT भाई।
اچھا میرے خیال سے لیبر بھائی نیچے چلے گئے. سعید بھائی آپ کے پاس آتے ہیں جی, آپ مائک کھولیں سعید بھائی. السلام علیکم سر. امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے. میری آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ. جی جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی سر, اصل میں دو سوال میرے ذہن میں آئے تھے, تو مجھے لگا کہ یہ سب سے اچھی جگہ ہے, یہاں پہ سینئر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, سوال کرنا چاہوں گا. اچھا سعید بھائی لالا آئیں گے 10 بجے. لالا آئیں گے 10 بجے اور اوسی بھائی بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو 10 بجے تک اگر رک سکتے ہیں تو بسم اللہ, نہیں ہو تو ہم کوشش کریں گے. اوور ٹو یو. جی بالکل سوال میں آپ چھوڑ جاؤں گا, اور میں ویسے آتا رہتا ہوں اور سنتا رہتا ہوں, اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہوں. تو سوال کچھ اتنا خاص نہیں ہے, لیکن بس آئے ذہن میں تو میں نے کہا رکھوں, اور اگر سوال کسی کام کے ہوئے تو شاید آگے بھی جائیں گے, نہیں ہوئے تو وہ بسم اللہ. ختم ہو جائیں گے. اچھا, اس سے پہلے میں یہ قاضی فراڈ پہ بات کروں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور یقین رکھتے ہیں میدان حشر میں. تو میدان حشر جب لگے گا تو پوری دنیا اس تخت کی طرف دیکھ رہی ہوگی جہاں سے سب کو ایک ہی چیز کی امید ہوگی, اور وہ ہے انصاف. تو اس عرش کے مالک نے اس دنیا میں, اس ملک میں, اس مشابہت کی جو کرسی بنائی ہے ہمارے ملک میں, اس میں موقع ملا اس فراڈ عیسیٰ کو بیٹھنے کا. اگر یہ اس کرسی پہ بیٹھ کر 24 کروڑ عوام پورے دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے, غداری کرتا ہے, تو ہم اسے پاکستانی ہی نہیں مسلمان بھی نہیں مانیں گے, اور ہم مزاحمت کریں گے اس چیز کی کہ یہ انسان پاکستانی ہی نہیں مسلمان بھی نہیں ہے. سوال میرا سر یہ تھا, فراڈ عیسیٰ کی تو لمبی تاریخ ہے فراڈ کرنے کی, چھپ کے اندر یہ کرتا رہا ہے کافی, لیکن اس وقت اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پوری قوم کی نظریں تھیں اس پر, شاید پوری دنیا سے پاکستانی اور مسلمانوں کی نظریں تھیں اس کے اوپر. تو اتنا بڑا یہ جو آج فراڈ کر گیا, کیا اس کے پیچھے صرف ڈالرز ہیں, یا پھر کہیں وہ جالساز نانی 420 نے جو گندی اور غلیظ ویڈیوز کی بات کی ہوئی ہیں, کیا ان ویڈیوز میں بھی کہیں یہ فراڈ عیسیٰ کا کوئی تعلق نکلتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے, یہ تو بات نظر آتی ہے صاف تصویروں میں, ویڈیوز میں اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے. تو کیا ایسا کچھ ہے کہ اس کا بھی اس ویڈیوز میں کہیں نہ کوئی رول ہے؟ اور اگر ہے, ہمارے ماشاءاللہ انصافیئنس میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بہت آئی ٹی کے ماہرین ہیں, تو اگر کچھ ہے تو کیا وہ چیز ہم کسی طرح سے نکلوا سکتے ہیں کہیں سے؟ ہے تو صحیح, بہت ساروں کی یہ تو کنفرم ہے, جس پر وہ نانی 420 جو ہے ان کو انگلیوں پہ نچاتی ہے. تو میرا صرف یہ سوال تھا, کیا فراڈ عیسیٰ کا بھی اس میں کوئی رول شاید ہو سکتا ہے؟ شکریہ سر. کوشچن انشاءاللہ لے کر چلیں گے, باقی لوگوں کو موقع دیتے ہیں, پھر آئی تھنک ان دی اینڈ اگر لالا آگے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو ابو حمدان یا میں پھر کوشچن کا آنسر کریں گے. عابد بھائی, عمر بھائی, اچھا سعید بھائی آپ کی سیٹ دے دیں کسی کو, نیچے ریکویسٹ ہے, ہمارے ایم آئی خان دوسری بار آ رہے ہیں, تو یہ ہمارے بھائی ان کو موقع دے دیں. جی سعید بھائی. میں بالکل میں نیچے بیٹھا سنتا رہتا ہوں سر. میں تھینک یو. اچھا ایم آئی خان آپ کو ہم سیڑھی بھیج رہے ہیں, آپ پلیز اوپر آ جائیں, بگ ریسپیکٹ. عمر بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے, بسم اللہ. سر جی 2 منٹ دیں, صرف 2 منٹ. بسم اللہ میرا بھائی, بسم اللہ, آف کورس بسم اللہ. اچھا آپ 2 منٹ میں آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. موسیٰ بھائی آپ کے پاس آتے ہیں جی, ویلکم میرا بھائی.
جی السلام علیکم تمام بھائیوں کو سلام. عابد بھائی, بی ایف ٹی بھائی اور ابو حمدان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج. صاحب کو میرا پہلے آپ وعلیکم بتائیں آپ پہ السلام. پینلٹی لگتی ہے، آپ کہاں پر گم تھے؟ 2 دنوں سے آپ کی آواز نہیں سنی، کہاں پر گم تھے؟ سب خیریت؟ Yeah, I'm alright, BFT bhai. Sometimes I'm busy on my work, yeah, so I don't have a time to come in online. So اس وجہ سے تھوڑا مس ہو جاتا ہے. تو یہ جو بات آج آپ لوگ کر رہے ہو اس کی فراڈ عیسیٰ کی، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ اس بندے سے امید رکھنا ہماری سب سے بڑی غلط فہمی تھی. اور یہ جو اس نے آج کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ تو سامنے لکھا ہوا تھا، بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اپنی پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں کہ وہ ان جیسے لوگوں کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں کا فیصلہ کرے گا. گیم سب بھائیوں کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے. یہ جو لندن پلان بن کے گیا یہاں سے نواز شریف جو گیا ہے، اس کے پیچھے کون سی پاور ہے. اور ظاہری بات ہے انٹرنیشنل مافیا اور جو ہماری جو کمپنی مافیا ہے، جرنلز، کرپٹ جرنلز، یہ اس کے پیچھے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے یہ ایک، پھر میں کوئی ورڈ کہتا ہوں تو ابو حمدان بھائی اس دن کہہ گئے تھے کہ میں کوئی غلط بولتا ہوں، تو لیکن کیا کریں، جذبات ہیں، جذبات میں ورڈ نکل جاتے ہیں. تو ہماری جیسی سوئی بھی قوم دنیا کے اندر نہیں ہوگی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ باہر نہیں نکل رہے. کہتے ہیں جی اب 20 کروڑ عمران خان کے پیچھے. بھائی پاکستان کے اندر سب بکاؤ مال ہے، کوئی کسی کے پیچھے نہیں کھڑا. ہے ہم تو اس خان کے اتنے قرض دار ہیں کہ جس نے ہمارے لیے گولیاں کھائی ہیں، جس نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، ہم تو اس کا قرض نہیں اتار سکتے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ خان جیسی پرسنالٹی کو پاکستان کیا دے سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے کوشش کی ہے کہ اس غلام قوم کو میں جگاؤں اور اس غلام قوم کو میں اس ندامت سے نکالوں. لیکن بدقسمتی ہماری قوم کی، یہ غلام رہنا چاہتے ہیں، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. اور ہسٹری بھی ہماری ایسی ہے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، کبھی بھی ہمارے پنجاب سے کوئی واریر نہیں نکلا جس نے دنیا کو چیلنج کیا ہو. یہ پہلا بندہ نکلا تھا اور اس کو انہوں نے ایسا دبا دیا ہے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے اس بات پہ. تو آپ بھائیو آئندہ بھی کوئی امید نہ رکھو پاکستانیوں سے کہ یہ 8 فروری کو ووٹ ڈال کے تو عمران خان کو جتائیں گے اور عمران کو بعد لے کے آئیں گے. یہ تو ابھی مجھے نہیں نظر آ رہا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز میں جو ہم پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یقین مانے کہ ہمارے دل ہی اتنے دکھی ہیں کہ جس کا اظہار ہم آ کے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں وہاں پہ کہ ان کے ملک کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کو کس سمت میں لے کے یہ لوگ جا رہے ہیں کہ جس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا کہ 71 کی تو یہ بات کرتے ہیں، لیکن 71 ایک بنگلہ دیش کافی ہم سے دور تھا، وہ تو لادہ ہو گیا. تو ابھی انہوں نے لادہ ہو کے کہاں جانا ہے؟ بلوچستان یا سرحدی یا پنجاب، یہ لادہ ہو کے کیسے جائیں گے؟ یہ ملک کے اندر نارکی آئے گی. ایک ایسا سیاہ ٹائم آنے والا ہے اس قوم کے اوپر. ظاہری بات ہے جب ایک ملک کے اندر ناانصافی ہوگی، جس قوم کے اندر شرم حیا نام کی چیز نہیں ہوگی، تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب تو آئے گا. تو میں بہت مایوس ہوں اور خان سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے خان باہر نکلا تھا، وہ اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہو سکی. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن آئے گا اور ہم ووٹ ڈالیں گے اور ہم جائیں گے پارلیمنٹ میں. دیٹ از امپاسبل. یہ کچھ نہیں ہونے والا. پاکستان کا صرف ایک حال ہے، وہ ہے زور بازو سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، جو کہ پی ٹی آئی کر سکتی تھی. ایک وقت تھا ان کے پاس، لیکن وہ نہیں ہوا. وہ وقت پہ ایکشن نہیں لے سکے یہ لوگ. تو ابھی میں تو کافی ڈس اپوائنٹڈ ہوں پاکستان سے. مجھے اس کا جو آنے والا فیوچر ہے وہ پاکستان کا تاریخ فیوچر نظر آ رہا ہے. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. اگر یہ میری ذاتی سوچ ہے، اگر کوئی بھائی متفق نہیں ہونا چاہتا اس کی اپنی ہے، میری یہ سوچ ہے اور میں ظاہری بات ہے کہ اپنی سوچ کا حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. شکریہ. ہر بندے کی اپنی رائے ہے، اپنی سوچ ہے. میرا شروع سے آئی تھنک جب سے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 8 مہینوں سے ہمارا صرف یہاں پر ایک
लॉजिक चल रहा है, मतलब एक जो चीज को हम आगे लेकर चल रहे हैं कि कोई गाली गलौच नहीं होगी, क्रिटिसाइज्म करो बिल्कुल। अभी पीटीआई के जो प्रेसिडेंट है यूके के वो भी आए थे और उनको भी हमने बोला कि भाई इमरान खान ने डर्टी हैरी का नाम लिया है, ठीक है ना, तो जिस बंदे का नाम हमारा मुर्शिद लेता है हमें भी लेना चाहिए, मगर गाली गलौच से, क्योंकि वो तहजीब में नहीं आता, हम अपने कब्र में क्यों अजाब फैलाए, बिच्छू आएंगे ऑल इंसेक्ट वगैरह जो भी है। तो ये मेरा वो है। मैं टिकटॉक पे ऐसी ऐसी भी लोगों से गालियां सुनी है लिटरली जो मैं जिंदगी में कभी नहीं सुनी, तो उसे फायदा नहीं होता। देखो, हम अगर चीफ जस्टिस से बात करें ना, वो भी नीचे बैठ के हमें नहीं सुन रहा, अगर हम आर्मी चीफ से बात करें ना, वो भी नीचे नहीं बैठ के सुन रहा। तो हमें ऐसी कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए कि जहां पर इनको दर्द हो। वो इमरान खान कहते हैं ना, मैं इनको रुलाऊंगा। तो हाँ, आपको पता है मूसा भाई, आप यहाँ पर बैठे होते हैं, आपको पता है हमारा क्या प्रोजेक्ट चल रहा है कि इनकी फंडिंग रोको, इनके पैसे रोको, इनके डॉलर रोको, इनकी 784 कंपनी की प्रोडक्ट बाइंग उसकी बॉयकॉट करो, इनको फाइनेंशियली स्क्वीज करो कि इनकी चीखें निकले, ठीक है ना। गाली गलौज से क्या होगा, हमने अपनी गाली कर दी, जो भी कर दिया उसका रिजल्ट नहीं है। जब इनके पैसे हम रोकेंगे ना, इनके बच्चों की जो यूके में और यूरोप में जहां पर ये फीसें देते हैं 25,000 पाउंड अगर ये पर ईयर दे रहे हैं फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट, आप खुद देख लो, आप यूके में रहते हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इनके यार अपनी तनख्वाहें में भी पता नहीं कितनी होंगी, 1000, 2000, 3000 पाउंड होंगी, तो हाउ कैन दे अफोर्ड। इनका लग्जरी स्टाइल देखो, एजवे रोड पे ये रहती है, आपको खुद पता है रेंट एजवे रोड पे कितना होता है। तो जाहिर बात है ये पाकिस्तान के पैसे चोरी करके आते हैं। जजेस है, जो भी आपकी जो अशरफिया है, सिर्फ जज नहीं है, सारे हैं, आपके मिलिट्री वाले हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके बिजनेसमैन हैं, ये शुगर माफिया और पता नहीं कौन कौन सी माफिया। तो इन्होंने तो हमें स्क्वीज किया हुआ है, हमें वो इनके शक्ल्स तोड़ने हैं, और वो ये कि आप खुल के बात करेंगे बाय द सेम टाइम तहजीब के दायरे में रह के इन सोल्यूशन वाइज। वुड यू एग्री मूसा भाई? जी अस्सलाम Yeah, वालेकुम yeah, भाई। yes. Yeah, just 1 minute, Manu man. Just 1 minute. I want to reply to BFT by just say. Yeah, I'm totally agree with you. But you know the problem है कि पाकिस्तान में आज भी मेरी किसी बंदे के साथ बात हो रही थी और मुझे इतना शर्म आया उन वहाँ के लोगों की बात सुन के। वो कहते हैं जी इलेक्शन आया है, हम अपनी दिहाड़ी लगाएंगे, हम 10-15 हज़ार में अपना वोट बेचेंगे। मुझे मुझे बताएं कि ऐसी कौम का आप क्या कर सकते हो यार, कैसे इस कौम को आप जगा सकते हो। आप फंडिंग रोक लो, आप जो कुछ मर्जी कर लो, वहां से रेडी वाले से लेके हमारा सदर तक सब बिका हुआ है। सब लोग इतने बेहुदा किस्म के ये वहाँ पे इनकी आदतें बनी हुई है कि जिनको चेंज करने के लिए आपको सालों साल लग जाएंगे, ये लोग तब भी चेंज होंगे। लेकिन जारी बात, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के, जो हमारी एक आवाज है वो पहुंचा सकते हैं। आगे करना या ना करना तो इस कौम का काम है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान बच जाएगा। लेकिन मुझे इसका मुस्तकबल जो है पाकिस्तान का बहुत बहुत तारीख नजर आ रहा है। इस तरह के जब तक घटिया लोग बैठे हुए हैं ना, ये फाइज इस तरह से, और ये जो हमारे जनरल जैसे जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने मुल्क को बिल्कुल आज आखिरी किनारे पे पहुंचा दिया है। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ ही नहीं है तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा। जी ओवर टू यू बीएफटी भाई। जी मानो सिस्टर, आप कुछ कह रही थी? अच्छा मानो सिस्टर, अगर आप हाँ 1 मिनट देंगे, 1 मिनट अगर आप देंगे, ये MI खान पहले भी आए थे, तो मेरे ख्याल से ये ऊपर नहीं आ सकते थे, तो इनसे पहले बात कर लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो, तो फिर जी इंशाल्लाह आपके पास आते हैं। जी ठीक है। जबरदस्त। MI खान भाई, बिल्कुल आपको वेलकम होता है। और आप बताएं कि ये क्या हुआ, बल्ला किया, काजी फाइज ईसा और ये सब कुछ, तो आपका एक्सपीरियंस भी आप अस्सलाम हमें वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने का ऊपर लेने के लिए। पहले तो आई एम सॉरी अगेन फॉर द यस्टरडे व्हिच आई वाज एक्साइटेड एंड से समथिंग बैड वर्ड ऑन इट। मैं सिर्फ मिस्टर इतना खान, कहना चाहता हूँ कि जैसे BFT भाई मैंने कल कहा था ना, इनको आईना दिखाना पड़ेगा, इनके आगे किसी से खड़ा होना पड़ेगा। अब आपने देखी है लाइफ के ऊपर, और न्याजी साहब ने, पुलिस साहब ने, कई ने काजी फायज ईसा को ना जी थोड़ा सा आड़े हाथों लिया तो ये बुखला गया। यकीन जानिए झूठ के पाँव कुछ नहीं होते। अगर इसको कोई 2-3 और बुखला हजरात अच्छे से खंदे पेशानी से मिलेंगे ना, इसको ज़रा थोड़ा सा झंझोड़ेंगे ना, तो इसको अपनी माँ याद आ जाएगी इंशाल्लाह। जिस मर्जी मनसब की कुर्सी के ऊपर में बैठा हुआ है, अपने आप को जितना मर्जी है स्ट्रांग समझ ले। जब इसके ज़मीर को झंझोड़ा जाएगा ना सही तरीके से, सामने
بحث کی جائے گی اور اس کو تھوڑا سا نجی جیسے یہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے بولنے نہیں دیتا ہے اس کو نہیں تھوڑا سا نجی اس کی بات میں سے آگے نہیں جانے دیں گے تو دیکھیں کیا آپ نے خود دیکھ لیا کیا ہوا. ٹھیک ہے اس نے آج جو اپنا گندگی جو ذلیل اس کی دماغ برین نے کام کیا جو اس نے کر لیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور کم از کم 8 کروڑ ووٹ